ایک اللہ والے اور 95 سال کی ضعیفہ کے ہاں پیدا ہونے والے 3 بیٹے۔ اس بانجھ عورت نے کس طرح بیٹوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد کس طرح وہ جوان ہو گئی۔ ایک خوبصورت اور سبق آموز واقعہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ کسی جگہ ایک اللہ والے اکیلے زندگی گزار رہے تھے۔ اس گاؤں والے اپنی ہی دنیا میں مست و مگن تھے۔ آپ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ اللہ والے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ یوں تو اس بستی میں رہنے والے نفسا نفسی کا شکار تھے، یعنی اپنا ہی سوچنے والے تھے۔ انہی بے حس لوگوں میں ایک 95 سال کی بڑھیا اور اس کا 100 سال کا شوہر بھی رہتا تھا۔ وہ بڑھیا بہت رویا کرتی تھی کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس بڑھاپے میں ہمیں اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی، وہ ہمارا سہارا بنتا۔ شوہر اس کے اس حال کو دیکھتا تو بہت روتا اور اس کو سمجھاتا، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو، صبر کرو، سب بہتر ہو جائے گا۔ وہ بولتی، میں رب سے مانگ رہی ہوں، کسی اور سے تھوڑی مانگ رہی ہوں، میرا رب مجھے ضرور نواز دے گا۔ اس کا شوہر مسکرا کر کہتا، یہ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے، اب اس عمر میں کہاں سے اولاد ہوگی، تم بھی کیسی دعائیں مانگتی ہو۔ وہ کہنے لگی، کیوں اللہ پاک کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس عمر میں بھی نیک اور صالح اولاد مل جائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ شوہر کہتا، جوانی سے لے کر اب تک تم نے دعا ہی مانگی ہے، جوانی میں تم ماں نہیں بنی، بڑھاپے میں ماں بننے کے سپنے نہ دیکھو، جبکہ اب ہم اس قابل بھی نہیں۔ اگر اولاد ہمارے نصیب میں ہوتی تو پہلے ہی مل جاتی، مگر اس کی یہ دعا یوں ہی جاری رہتی۔ اب رمضان پاک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے سنا تھا جو بانجھ جوڑے ہوتے ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو افطار کے وقت اللہ کا نام لے کر دعا مانگے تو ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ اسی یقین سے وہ بھی دعا مانگتی۔ اس کا شوہر تو خیر ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا اور اسے کہتا تھا، تم بھی عجیب عورت ہو، اب 100 سال کی عمر میں اولاد کی خواہش کرنا تو ایک ایسی بات ہے جیسے کسی سوکھی بنجر زمین پر کھیتی اگانے کی بات کرنا۔ وہ کچھ نہیں کہتی تھی، بس دعا کرتی رہتی تھی۔ اللہ والے جو ادھر کسی سے بات نہیں کرتے تھے، ایک دن اپنی عبادت کر رہے تھے کہ روزے کا وقت تھا۔ اللہ والے نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اس مبارک مہینے میں جس کی جو خواہش ہے تو پوری کر دے۔ وہ ایسے ہی گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ اس بڑھیا کا شوہر آپ کے راستے سے گزرنے لگا۔ اس نے آپ کو اس خوبصورت انداز سے دعا مانگتے دیکھا اور ان سے کہنے لگا کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح دعا مانگتے نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا، آپ ہمارے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، کیا دعا مانگوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ دعا میری نہیں لیکن میری بیوی ہے جو ضد لگا کر بیٹھی ہے کہ اسے اس عمر میں جب کہ کوئی امید نہیں کہ اولاد ہوگی، وہ یہ خواہش کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کر دے، تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ والے مسکرائے اور کہا، تمہاری بیوی اللہ پاک سے بہت امید لگا کر رکھتی ہے۔ اس عمر میں اگر کوئی عورت اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے بہت امید ہے، وہ اللہ پر توکل کرتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ ایسا کرو کہ صدقہ خیرات بڑھاؤ اور رمضان کے پورے روزے رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ والے اور وہ ضعیف آدمی وہاں پر موجود تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور وہ آدمی گاؤں کا سب سے زیادہ شر پھیلانے والا آدمی تھا، یعنی برائی کرنے والا آدمی تھا۔ وہ اور اس کی بیوی لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتے۔ وہ وہاں آپ کی باتیں سن کر کہنے لگا، اے ضعیف آدمی، ویسے تو کسی سے بات نہیں کرتا، اور اب بات کی تو کیسی انہونی بات کی کہ جو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا، کون سی بات ہے جو انہونی ہے؟ اللہ کے دربار میں سب باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، اور وہ جو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کو جو نہیں جانتا وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، تبھی تو رمضان کا مہینہ بھی ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت بھی کریں اور اس کو راضی بھی رکھیں، اور پھر جو چاہے ہم دعا مانگیں تو وہ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ یہ اس کی محبتیں اپنے بندوں پر ہیں کہ اس نے رمضان کا پاک مہینہ ہمیں عطا کیا، کیونکہ ہم اس مہینے میں دعا مانگتے ہیں۔ سچے دل سے مانگے تو وہ سب کچھ کرنا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ والے کی بات سن کر وہ گنہگار آدمی کہنے لگا، اے بوڑھے، تمہاری بات تو بہت انہونی ہے،
یعنی سمجھ سے باہر ہے۔ ایک ضعیف عورت جس کی عمر 95 سال ہے اور اس کے شوہر کی عمر لگ بھگ 100 سال ہے، ان کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بہت ضدی بڑھیا ہے، ایک بات کے پیچھے پڑ جائے تو بس پڑ ہی جاتی ہے، اور اس کا شوہر بھی دیوانہ ہے۔ جوانی میں تو ان کو اولاد نہیں ملی، اس بانجھ بڑھیا اور اس کے شوہر کو اب اولاد کیسے ملے گی؟ اور تم بھی صرف ان کو جھانسا دے رہے ہو، یعنی زوال دور میں ان کو دلاسا دے رہے ہو۔ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، چلے اولاد مانگنے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اللہ والے نے کہا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ہمیں نہیں پتا، ان کا دل مت توڑو، رمضان کا مہینہ ہے، کیا تمہارا روزہ نہیں ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں ہے، میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتا، اور اس وقت بھی میں روزے سے ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تو پھر اس طرح اپنی زبان سے کسی کو دکھ پہنچا کر تمہیں کیا مل رہا ہے؟ وہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، تمہارے آگے تو ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ اس وقت وہ بڑبڑا کر اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ والے نے پھر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ ضعیف آدمی اللہ والے کی دعا سے اتنا خوش ہوا تھا کہ اس نے آ کے اپنی ضعیف بیوی سے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے اس گاؤں میں ہیں، جن کا اب تک ہم خیال نہیں رکھا کرتے تھے کیونکہ وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی افطاری کا اب ہم انتظام کریں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سحری کا بھی ہم ہی انتظام کریں گے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، اللہ والے ہمارے لیے اتنی پیاری دعا مانگتے ہیں تو میں تو ضرور ان کو سحری اور افطاری بنا کر دوں گی، اب کوئی اور ان کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ وہ 100 سال کا بوڑھا اور اس کی بیوی اللہ والے کو روز سحری اور افطاری بنا کر دیتے، اللہ والے ان کو دعا دیا کرتے تھے۔ وہ آدمی جو بہت ہی بدتمیز بد اخلاق تھا، اس نے اپنی بیوی کو یہ بات بتا دی کہ کس طرح وہ دونوں ضعیف لوگ اللہ والے سے دعا کرواتے ہیں اور ان کی کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں۔ اب وہ دونوں میاں بیوی گاؤں والوں کے پاس جا کر ان دونوں ضعیف میاں بیوی کا مذاق اڑاتے اور کہتے، دیکھو اپنی اولاد پانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اس بوڑھے فقیر کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، ان کو اپنی موت کی فکر نہیں، اولاد کی فکر ہے، اس عمر میں بھی انہیں عیاشی سوج رہی ہے۔ اللہ والے ان کی اتنی غلط بات کو سنتے اور دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں ان کو تو غلط کر دے، تو بہت بڑا دینے والا ہے، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس کو چاہے اولاد والا بنا دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، یا پھر بانجھ کر دے۔ لیکن ایک عورت جو کئی سالوں سے تجھ سے دعا کرتی ہے اور تجھ سے امید لگا کر بیٹھی ہے اور اب تک اس کی امید نہیں ٹوٹی کیونکہ وہ تجھے جانتی ہے، تیری عبادت کرتی ہے، اس کی اس امید کو ٹوٹنے مت دینا۔ جس طرح یہ میرا پیٹ بھرتی ہے، مجھے سحری افطاری کرواتی ہے، اس طرح تو بھی ان کو ایک ایسا پھل عطا کر دے جو ان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے بھی۔ اللہ والے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ وہ ضعیف آدمی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ والے نے کہا، کیا ہوا، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تم بہت غمزدہ نظر آ رہے ہو۔ اس نے کہا، میں دکھی کبھی نہیں ہوا، اللہ کا بہت شکر ہے کیونکہ اللہ پاک نے مجھے سکون میں رکھا ہوا ہے، ایک اچھی بیوی دی ہے جو زندگی کا سب سے بہترین تحفہ ہے میرے لیے، اور میں اپنی زندگی سے مطمئن بھی ہوں، مجھے کسی چیز کا غم اور پچھتاوا نہیں، بس میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اس کا کوئی بچہ نہیں، ممتا کی ماری ویسے ہی بہت تکلیف میں تھی، اوپر سے اب گاؤں والے اسے تانے مارنے لگے ہیں، سب اسے کہتے ہیں تو ایک بنجر زمین ہے، تو زمین کا ایک خشک ٹکڑا ہے، تو ایک بانجھ عورت ہے، خود اپنے آپ کو پال نہیں سکتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ تمہاری اس خواہش کو بھی پورا کر دے۔ تیرے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا اور انہیں کون پالے گا؟ وہ عورت کہہ رہی تھی، یہ بات تو سچ ہے کہ اگر میں مر گئی اور بچے ہوئے تو کیا ہوگا، ان کو کون پالے گا، ان کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ والے نے کہا، جو دیتا ہے وہی ان بچوں کی کفالت کرتا ہے، یعنی وہی ان کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں اولاد عطا کر دی، پھر دیکھنا وہ ہوگا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ تو سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اللہ والے ہمیشہ یوں ہی اس کے دل کو ڈھارس دیا کرتے، اس کو تسلی دیا کرتے۔ اللہ والے نے اس کو دلاسا دے دیا تھا، لیکن ان کا اپنا دل بھی آج بہت رنجیدہ ہوا ان باتوں سے کہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں بلا وجہ کسی کا دل توڑتے ہیں، وہ بھی اس مبارک مہینے میں، جبکہ اس مہینے میں تو نیکیاں سمیٹنی چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، دل آزاری تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، اور دل دکھانا تو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔
اور ایسے شخص کی اگر آہ لگ جائے تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہو، جس نے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، پھر تو اس کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ ایک دن اس اللہ والے نے ان عورتوں کو اپنے پاس بلا کر کہا، تم اس کے دل کو چکنا چور کرتی ہو، ایسا ٹھیس پہنچانے والا کام نہ کرو۔ تم نہیں جانتی اللہ عز و جل بہت کچھ کر سکتا ہے، جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، روزے رکھتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے وہ رب کون ہے، کتنا طاقتور ہے۔ تمہاری غلط باتوں سے اس ضعیفہ کا دل اتنا ٹوٹا ہے، ہر تیر اس کے دل میں گھس گیا ہے، ہر زخم کی وجہ سے نکلنے والے آنسو کا بدلہ لیا جائے گا۔ مت دکھاؤ کسی کا دل رمضان کے اس مقدس مہینے میں، خیال رکھو ایک دوسرے کا، ورنہ اگر اس مہینے کی برکت کو نہ پایا تو پھر کبھی کچھ نہ ملے گا، الٹا اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ملے گا۔ اور ایک عورت کہنے لگی، اچھا تو تم ہمیں بد دعا دیتے ہو، پہلے تو کبھی کچھ نہیں بولتے تھے، اب تمہارے دل میں اتنی ہمدردی کیوں آ رہی ہے، وہ بھی اس عورت کے لیے؟ اس سے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اس کا شوہر بوڑھا ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تم پر وہ ڈورے ڈال رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے بس ماں بن جائے۔ ایک بچہ پانے کے لیے کس حد تک جا رہی ہے۔ رمضان کے مہینے کا بھی لحاظ نہ کیا۔ اللہ والے نے کہا، زبان قابو میں رکھو اور اپنی زبان کو اچھائی کہنے کے لیے استعمال کرو، ورنہ بہت گناہ ملے گا۔ لیکن اس عورت نے وہاں تماشا کھڑا کر دیا، کیونکہ وہ وہاں کی سب سے امیر عورت تھی اور اس لالچی گھمنڈی بدتمیز شخص کی بیوی۔ اس نے اپنے شوہر کو زور زور سے آوازیں دی۔ اس کا شوہر آواز سن کر وہاں آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، یہ بوڑھا مجھے بلا وجہ ٹوک رہا ہے۔ اس کے پاس ایک اور عورت موجود تھی، وہ عورت اس کی چمچی تھی، ایک کی چار لگا کر بولی، ہاں یہ غلط باتیں کرتا ہے، اللہ والے کے بھیس میں ایک ڈھونگی ہے، اس ضعیفہ، اس کے شوہر اور اس ڈھونگی بابے کو یہاں سے دھکے دیتے ہیں، یہ لوگ تو ہمارے لیے عذاب جان بن گئے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب اور غضب تم سب پر نازل ہو جائے گا۔ وہ خبیث عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی، دیکھا دیکھا کیسے بد دعا دیتا ہے، ارے میرے پاس سب کچھ ہے، دولت مند شوہر ہے، اس کا پیسہ ہے، جوانی ہے، صحت اور تندرستی ہے، اور سب سے بڑی بات، میرے پاس 3 خوبصورت بیٹے ہیں جن کا مقابلہ گاؤں میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ والے نے کہا، اولاد پر غرور نہ کر۔ اس عورت نے کہا، مجھ جیسا شان والا کون ہوگا، میرے پاس بہت دولت ہے اور میں جو چاہوں خرید سکتی ہوں۔ سورہ تقاضا میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جن کو ہوس ہے ان کا بہت برا انجام ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا میں عطا کی جانے والی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر اعمال کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ بے شک جہنم ایسے ہی لوگوں کا مقدر ہے۔ دنیا میں جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور اتنا زیادہ مال پا کر، عزت پا کر وہ لالچ میں پڑ گئے اور اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قرآن کی ایسی آیت سن کر بھی اس کو ہوش نہ آیا، بلکہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے بولی، گاؤں والوں، میں اس گاؤں کے کروڑ پتی آدمی کی بیوی ہوں، تم کو حکم دیتی ہوں، اس بوڑھے آدمی کو درخت سے باندھ کر کوڑے مارو۔ گاؤں والوں کا دانا پانی ان سے ہی چلتا تھا، تو جو کھلاتا ہے انسان اسی کا گن گاتا ہے۔ وہ بڑھیا اور اس کے شوہر سن کر وہاں آ گئے۔ اللہ والے کی اس قدر ناقدری دیکھ کر وہ رونے لگے کہ یہ ہمارے لیے سب سے لڑ رہے ہیں۔ وہ عورت ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، انہیں کچھ مت کہو، ان کا کوئی قصور نہیں، میں ہی دعا کروا رہی تھی، میں جانتی ہوں اس بڑھاپے میں کوئی اولاد نہیں مل سکتی، میں خود مرنے کے قریب ہوں اور کہاں سے میں بیٹا مانگ رہی ہوں، انہوں نے میری خاطر ایسا کیا ہے، چھوڑ دو انہیں۔ وہ سنگ دل عورت چلائی اور کہنے لگی، سنا نہیں تم لوگوں نے، پیڑ سے اس آدمی کو باندھ دو اور اب اس بڑھیا کو بھی، انہیں کوڑے مارو، ان لوگوں نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دونوں بدکاری بھی کر چکے ہیں، تبھی تو یہ بوڑھا اس کی اتنی فکر کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑھیا کو دھکا مارا۔ انہوں نے پکارا، اے اللہ تو سب جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے، تو کبیر ہے، تو علیم ہے، تو سمیع ہے، تو خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی موجود ہے، بنجر زمین پر پیڑ پودے تو ہی اگاتا ہے، کیا تو ضعیفہ کو اولاد نہیں دے سکتا؟ دکھا دے ان ظالموں کو کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی سب کا دھیان اس ظالم عورت کی طرف تھا کہ وہ ضعیفہ اپنے گھر کی طرف بھاگی جیسے کوئی جوان عورت۔ اللہ والے نے اونچی آواز میں کہا، کوئی دائی ہے؟
وہاں پر ایک دائی موجود تھی اور اس نے کہا، جی میں اس عورت کے گھر جاؤں گی۔ کچھ اور عورتیں ضعیفہ کے گھر اندر گئیں اور پھر جو سب نے سنا تو بے اختیار سب نے اللہ کا نام لیا۔ گاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ کیسی خوشخبری سننے کو ملی۔ پورے گاؤں میں شور اٹھا تھا، جو کہ کبھی نہیں سنی تھی وہ بات سب نے سن لی۔ اس بوڑھی عورت نے ایک ساتھ 3 بیٹوں کو، جو کہ نورانی چہرے والے تھے، صحت مند بیٹے تھے، کو جنم دیا۔ اس کا شوہر بھی گھر گیا اور کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر وہ امیر آدمی اپنی بیوی کی حالت دیکھ رہا تھا، جس کی جوانی بڑھاپے میں بدل رہی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھی ہو گئی، 95 سال کی بڑھیا بن گئی۔ اتنے میں ایک دل کو دہلا دینے والی خبر پھیلی کہ اس کے 3 بیٹے اچانک مر گئے۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک طرف خوشیاں اور ایک طرف غم کی چادر بچھ گئی، اور دولت مند عورت اس خبر کو نہ سہ سکی اور پاگل ہو گئی۔ اس کا شوہر اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا، وہ کھڑے کھڑے گر گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی جو خود پر اور صحت پر اور اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہے تھے، اکڑ رہے تھے، ان کا سب کچھ چٹکیوں میں ختم ہو گیا تھا۔ اللہ والے کو بہت ہی عزت اور آبرو کے ساتھ درخت سے کھول دیا گیا۔ سب گاؤں والے آپ سے معافی مانگنے لگے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب لٹتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے، مٹی میں ملتے ہوئے، فنا ہوتے ہوئے۔ رب کی طاقت، رب کی عطا بھی، خوشخبری خوشخبری صرف ضعیفہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی نہیں تھی، 3 بیٹے پیدا ہونے کی تھی۔ لیکن ان دونوں میاں بیوی کو جوانی اور خوبصورتی بھی عطا کی گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں دولت کے خزانے کھل گئے، کیونکہ اصل میں وہ غریب نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا ہوا تھا کہ وہ پورا گاؤں خرید سکتے تھے۔ لیکن اس عورت اور اس کے شوہر نے چال بازی سے ان کی زمین اور ان کا کاروبار، یہاں تک کہ ان کا گھر بھی ہتھیا لیا اور اس پر راج کرنے لگے۔ یہ ظلم وہ لوگ کب سے برداشت کر رہے تھے، اور اس کی بیوی اس بات پر صبر کرتی رہی۔ وہ عورت تو اولاد اس لیے چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ہو تو وہ بوڑھے ماں باپ کے لیے کھڑا ہو جائے اور ان کے لیے اس ظالم سے لڑے۔ تو اسی لیے اللہ والے کی دعا سے اس کو ایک نہیں بلکہ 3 بیٹے عطا کیے گئے۔ وہ بچے تو ابھی چھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی خالی جھولی کو بھر دیا۔ وہ ساری دولت جو ان سے چھین لی گئی تھی، ہڑپ کر لی گئی تھی، وہ سب انہیں لوٹا دی گئی۔ وہ شخص جو کہ اپنی بیوی کی ایسی حالت کو دیکھ کر خوشیاں منا رہا تھا، اللہ والے کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ والے، آپ نے مجھے کیا کچھ دے دیا ہے؟ آپ نے تو ہمارا ایمان تازہ کر دیا ہے۔ سوچا نہیں تھا کہ کبھی یہ ممکن بھی ہوگا، لیکن آپ کی دعا کا جادو چل گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ جادو دعا کا چلا ہے یا نہیں چلا، بلکہ تمہاری نیک بیوی کا توکل یعنی کہ یقین ضرور جیتا ہے، رب پر یقین جیتا ہے۔ جادو تو رب کی رحمت کا چلا ہے۔